بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور مصر کی جتنی بھی چھوٹی بڑی جیلیں ہیں اس میں جا کر دورہ کرو اور تمام جیلوں کا مجھے حال احوال دو، اور ان میں دیکھو کہ کس طرح کے مجرم بند ہیں اور انہوں نے کون کون سے جرم کیے ہیں، اور ان مجرموں سے ان کی رائے لو اور پوچھو کہ کیا انہیں جیل میں ایک قیدی کی طرح سہولیات مل رہی ہے یا نہیں۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر سلطان نے وزیر سے کہا کہ اے وزیر، یہ تو بتاؤ کہ اس کام کے لیے تمہیں کتنا وقت چاہیے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وزیر نے کہا، سلطان معظم، مجھے اس کام کے لیے کم از کم 2 ماہ کا وقت چاہیے۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ سلطان کا وزیر اپنے چند سپاہیوں کے دستے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ سلطان معظم نے قیدیوں کا حال احوال جاننے کے لیے وزیر کو کیوں بھیجا، ورنہ معمول کی طرح تو سلطان اپنی سلطنت کا حال احوال جاننے کے لیے مختلف وزیروں کو، مشیروں کو اور کبھی کبھار خود بھی بیس بدل کر سلطان معظم جاتا تھا۔ یہ بات علی بن سفیان سے ہضم نہ ہوئی تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، سلطان معظم، ایک بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ سلطان نے فرمایا، علی بن سفیان، تمہیں معلوم ہے اور میں یہ تمہیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو آ کر سیدھا سیدھا مجھے کہہ دیا کرو۔ بڑے بڑے سلطانوں کی طرح اجازت لینے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا قریبی ساتھی اور ماہر جاسوس تھا، اور عقل مند اور ذہین آدمی تھا، اور سلطان کا بہت بڑا وفادار تھا۔ اس لیے سلطان اسے اکثر حکم دیتا کہ کوئی بھی بات ہو سیدھے آ کر مجھے کہہ دیا کرو، اور اگر کبھی کبھار مجھ سے غلط فیصلہ ہونے لگے تو مجھے بے شک تم ٹوک دیا کرو، اس کو میں گستاخی نہیں سمجھوں گا۔ علی بن سفیان مسکرانے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہا، سلطان معظم، آپ معمول کی طرح آپ اپنی وزیروں، مشیروں اور کبھی کبھار خود بھی بیس بدل کر اپنی سلطنت میں رعایا کا حال جاننے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس بار اپنے قیدیوں کا جو کہ بڑے بڑے جرموں میں جیلوں میں بند ہے، آپ نے ان کا حال احوال جاننے کے لیے کیوں بھیجا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے علی بن سفیان، کیا اس جیل میں بند ہونے والے قیدی انسان نہیں؟ کیا اس جیل میں بند ہونے والے دل نہیں رکھتے؟ کیا ان کے دلوں میں ہماری نبی کا کلمہ موجود نہیں؟ یہ سن کر علی بن سفیان نے سر جھکا کر کھڑا ہوا، اور پھر سلطان نے فرمایا، علی بن سفیان، بے شک میں اس سلطنت میں کتنا ہی انصاف قائم کیوں نہ کر لوں، لیکن یہ ایک قانون ہے کہ کبھی کبھی 100 قیدیوں میں 100 کا 100 گناہگار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی بھی گناہگار بھی جیل میں چلا جائے تو اسے یہ نہ لگے کہ وہ جیل میں آ کر اس کی زندگی قیامت بن گئی ہے، اور ایک سلطان ہونے کے ناطے بروز محشر میں کسی بے گناہ قیدی کی وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ کہ وہ میرے قید میں تھا اور اس نے مجھے کوئی بھی سہولت نہ فراہم کی تھی۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ نے مجھے ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا۔ ادھر آپ وزیر مصر کے دارالحکومت میں مختلف جیلوں میں دورہ کر رہا تھا اور قیدیوں کا حال احوال جان رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 15 دن کے بعد سلطان کا وزیر ایک ایسی جیل کے اندر گیا جہاں اس نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو ایک جیل کے کونے میں پڑا پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تمام قیدی سلطان کے وزیر کو دیکھ کر آپ سے مل رہے تھے اور وزیر بھی ان سے حال احوال جان رہا تھا، لیکن وہ وزیر دوسروں سے ہٹ کر جیل کے کونے میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کا وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وزیر کے آنے پر اسے کوئی نہ ہی گھبراہٹ ہوئی، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی غمی ہو۔ یہ دوسرے قیدیوں کے سے ہٹ کر جیل کے کونے میں پریشان کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سن کر وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا تو قیدی نے اپنا چہرہ اٹھا کر جب وزیر کی طرف دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ تمام قیدی بھی ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ ایک دوسرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان کی وزیر نے اس نوجوان سے کہا، اے میرے دوست، اے میرے بچپن کے دوست، تم یہاں کس جرم میں آ گئے ہو؟ یہ سن کر تمام قیدی بڑے حیران ہوئے کہ ایک مجرم کا ایک وزیر دوست نکلا۔ وہ آدمی آ کر وزیر کو گلے لگایا۔ وزیر نے حال احوال پوچھا تو اور پھر وزیر نے اس کو آرام سے بٹھا کر پوچھا، بتاؤ تم نے ایسا کون سا جرم کیا کہ تم آج جیل میں بند ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں
کیا۔ تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی کی مرغی کا انڈا بھی نہیں چرایا، لیکن آج میں 100 سونے سکے چوری کے جرم میں یہاں جیل میں بند ہوں۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، ایک دن میں بازار میں اپنی مٹی کے برتن بیچ کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے سلطان کا ایک کماندار ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں بازار میں برتن بیچ کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے بیچے ہوئے برتنوں کی آدھی رقم مجھے دے دو، ورنہ میں تمہیں چوری کے الزام میں جیل میں بھیج دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے بڑی مشکلوں سے برتن بنائے تھے، آپ جا کر مجھے کچھ سکے حاصل ہوئے اور وہ بھی میں تمہیں دے دوں، یہ میں نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس کماندار نے مجھے مارا پیٹا اور مجھ سے وہ 100 سونے کے سکے بھی چھین لیے، اور مجھے قاضی کے سامنے ایک چور بنا کر حاضر کیا اور کہا کہ آدمی بازار سے 100 سونے کی چین کر بھاگ رہا تھا، اور قاضی صاحب نے مجھے میرے خلاف مقدمہ دیا کیونکہ اس نے اپنے 3 سپاہی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ سن کر سلطان کا وزیر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا غضب نہ ہی سلطان کا وہ کماندار جانتا ہے اور نہ ہی وہ قاضی۔ پھر وزیر نے اس آدمی کو کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے تم سلطان کہ اس کا کماندار اور اس کے ان 3 جھوٹے سپاہیوں کو بھی سزا دلوا سکتے ہو اور خود بھی گناہ ثابت ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ آدمی اس کا دوست بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کون سی ترکیب ہے جس سے میری جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ میں یہاں 2 سال سے قید ہوں اور بغیر کسی جرم کے یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ تم آج سے مسلسل 1 ہفتے کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دو اور اپنا مطالبہ یہ رکھو کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کرو، ورنہ میں آپ کا کانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہو کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار جیلر ہوگا، اور جب تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا جائے تو جب تم سے سلطان پوچھے کہ تم کس جرم میں جیل میں ہو گئے ہو تو تم کہنا کہ سلطان معظم، میں نے بازار سے 1000 سونے کے سکے چرائے تھے اور وہ چوری کرتے ہوئے مجھے آپ کے کماندار نے دیکھ لیا تھا جو بازار کی حفاظت پر مامور تھا، لیکن اس نے قاضی صاحب کو صرف یہ بتایا کہ میں نے صرف 100 سکے چرائے، اور اس نے قاضی صاحب کو بھی 100 سکے دیے جو کہ قاضی صاحب نے سرکاری خزانے میں جمع کرائے، اور 900 سکے کماندار نے اپنے جیب میں رکھ لیے۔ وزیر کے دوست کو یہ ترکیب بہت اچھی لگی اور وہاں سے وزیر نے جاتے ہوئے جیلر کو کہا کہ کوئی بھی قیدی یا مجرم کوئی حرکت کرے تو اس کو پوری سزا دو اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر مامور ہوتی ہے۔ یہ سلطان کا حکم ہے کہ جیل میں کسی بھی قیدی کو بغیر کسی وجہ کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس کی ذمہ دار جیلر تم ہوگے۔ یہ سن کر جیلر بھی سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وزیر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد وزیر کے اس دوست نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس نے اس دن سے لے کر 2 دن تک مسلسل بھوک ہڑتال رکھی اور یہی کہا کہ مجھے سلطان کے سامنے حاضر کرو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور بھوک سے مر جاؤں گا، اور جیسے ہی میری موت ہوگی یہ بات پورے مصر میں ہوا کی طرح پھیل جائے گی کہ سلطان کے قید میں ایک آدمی بھوک سے مر گئے، اور تم جانتے ہو کہ سلطان کے غضب تم بچ نہیں سکتے۔ یہ سن کر جیلر بھی بڑا پریشان ہوا اور وہ سیدھا قاضی صاحب کے پاس گیا۔ تو جب قاضی صاحب نے یہ مسئلہ سنا تو اس نے کہا کہ اسے سلطان کے پاس لے جاؤ، اور مجھے یقین ہے کہ سلطان اس سے ملنے کے لیے ضرور تیار ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ جیلر اس قیدی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا تو اس نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا۔ سلطان نے جب اس سے پوچھا کہ تم کس جرم میں قید ہو اور تم نے مجھ سے ملنے کے لیے بھوک ہڑتال کیوں کی، تو اس نے کہا، سلطان معظم، آپ کی فوج میں آپ کے کچھ سپاہی غدار ہیں اور رشوت لیتے ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ میں بات کسی قاضی یا جج کو کہتا تو وہ کبھی اس پر عمل نہ کرتے اور یہ بات آپ تک کبھی نہ پہنچتی، اور میں چاہتا تھا کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ سلطان نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ایک مجرم ہو۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں بھی چوری کے الزام میں جیل میں گیا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک کماندار جس نے مجھے ایک تاجر سے 1000 سونے کے سکے چراتے ہوئے پکڑا تھا، لیکن اس نے 100 سکے صرف قاضی کو دے کر کہا کہ میں نے 100 سکے چرائے تھے اور باقی 900 سکے اپنے جیب میں رکھ لیے۔ یہ سن کر سلطان نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کماندار کو حاضر کرو۔ چند لمحوں بعد وہ کماندار سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے پوچھا کہ بتاؤ، کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے؟
تو اس نے کہا نہیں سلطان معظم، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے صرف 100 سکے ہی اس کی جیب سے نکالے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا نہیں سلطان معظم، یہ کماندار بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پھر کماندار نے کہا سلطان معظم مجھے آپ چند لمحوں کا وقت دے، میں اس قیدی سے کچھ بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ چند لمحوں میں اس آدمی سے کماندار کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگایا کہ میں نے تو صرف تیری جیب سے 100 سکے نکالے تھے؟ تو وزیر کے اس دوست نے کہا کیا میں نے وہ 100 سکے تاجر سے چھینے تھے؟ کماندار نے کہا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا جس طرح تم نے جھوٹ بولا اس طرح میں نے بھی جھوٹ بولا۔ پھر وزیر کے دوست نے کہا کہ اگر تم سلطان کے سامنے یہ کہہ دو کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی تو میں بھی یہ کہہ دوں گا کہ اس نے بھی 100 سکے ہی میرے جیب سے نکالے تھے اور وہ بھی میرے اپنے تھے۔ دونوں میں رضامندی ہو گئی اور جیسے ہی دونوں سلطان کے سامنے حاضر ہوئے تو کماندار نے کہا سلطان معظم میں نے اس کی جیب سے 100 سکے نکالے تھے لیکن یہ اس کے اپنے تھے، میں نے کسی تاجر کی چوری کے الزام میں اس کو نہیں پکڑا تھا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا سلطان معظم میں نے صرف سچ کو ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا اور مجھے اس کے لیے معاف کیا جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کماندار کو جیل میں بند کر دیا اور حکم دیا کہ جتنے دن جس جیل میں یہ نوجوان بند رہا اتنے دن تک اسی جیل میں یہ کماندار بند رہے گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 100 سکے کے بدلے 5 گنا سکے دیتے ہوئے وہاں سے رخصت کر دیا۔ اور اسی طرح سلطان کے وزیر کے عقل مندی نے اس کی دوست کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا اور ایک مجرم کو اس کی سزا بھی دلوا دی۔